بیوی کا حیض کی حالت میں شوہر کے ساتھ سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی زندگی کے اہم نہایت واقعے کا ذکر کیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بہت سخت تکلیف میں مبتلا تھا۔ اس صحابی کا نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور وہ اپنی تکلیف کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میری حالت بہت خراب ہے، میں اس وقت شدید تکلیف میں ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جو شخص تکلیف برداشت کرے اس کے درجات بلند کر دیے جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی اور ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بلال، اللہ تمہاری تکلیفوں کو اپنی رضا کے لیے قبول کرے گا اور تمہاری صبر کی بدولت تمہیں جنت میں بلند مقام عطا کرے گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دیتے ہوئے دعا دی کہ اللہ تعالی ان کی تکلیف کو کم کر اور ان کے ایمان کو مزید مضبوط کر دے۔ اس دعا کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت بہتر ہو گئی اور وہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جو تکلیفیں ہم برداشت کرتے ہیں وہ ہمیں نہ صرف دنیا میں سکون دیتی ہیں بلکہ آخرت میں ان کا اجر بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور تسلی دینے کا یہ طریقہ ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ کسی بھی مسلمان کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کے ساتھ نرم دلی اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پیارے دوستو، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو نہایت حکمت اور رحمت کے ساتھ سنوارتا ہے۔ مرد اور عورت کا رشتہ بھی اسی دین کے زیر سایہ پاکیزگی، محبت اور احترام پر قائم ہوتا ہے۔ جب نکاح کے بعد ایک مرد اور عورت شوہر اور بیوی کے رشتے میں بندھتے ہیں تو ان کے تعلقات میں قربت، انیسیت اور جسمانی تعلقات سب کچھ شامل ہوتے ہیں، لیکن شریعت ان تعلقات کے لیے بھی حدود متعین کرتی ہے تاکہ حیا، طہارت اور روحانی صفائی برقرار رہے۔ حیض یعنی ماہواری کا زمانہ عورت کے جسم کا ایک قدرتی اور ضروری عمل ہے۔ اسلام اسی فطری عمل کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ اس دوران عورت کو آرام، عزت اور راحت دینے کی تاکید دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ ایک اذیت ہے، پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور ان سے اس وقت تک قربت نہ اختیار کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ یہ حکم دراصل مرد کو جسمانی تعلقات سے روکنے کے لیے ہے تاکہ عورت کی جسمانی حالت کا احترام کیا جائے اور دونوں میاں بیوی صحت کے حوالے سے بھی محفوظ رہیں۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شوہر حیض کی دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پر سو سکتا ہے؟ کیا قربت، محبت یا بیوی کو چھونا جائز ہے؟ تو اس کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صاف اور واضح ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ساتھ ایک بستر پر ہوتے، میرے ساتھ لیٹتے، بعض اوقات میرے کپڑوں پر سر رکھ کر آرام فرما کرتے اور مجھ سے محبت بھری باتیں کرتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے اس حالت میں بھی قریبی انیسیت رکھتے تھے لیکن مباشرت سے مکمل اجتناب فرماتے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے مکمل دوری اختیار کرنا نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ شریعت کی روح کے خلاف بھی ہے۔ اسلام بیوی کو اس حالت میں ناپاک نہ سمجھتا بلکہ وہ حالت کو ایک وقتی اور جسمانی فطری مرحلہ مانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کے لیے ایک قدرتی معاملہ ہے، اس دوران نماز نہ پڑھو اور نہ روزے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ بیوی کو چھو بھی نہیں ہو سکتے یا اس سے الگ ہو جاؤ۔ اسی لیے بیوی کے ساتھ سونا، اسے چھونا، اس سے باتیں کرنا، محبت کے اظہار کے طور پر گلے لگانا، ہاتھ پکڑنا، پیشانی پر بوسہ دینا، یہ سب جائز ہے۔
صرف مباشرت ممنوع ہے۔ اس حکمت میں ایک بڑا سبق ہے کہ اسلام جسمانی حدود سے پہلے روحانی رشتوں کو اہمیت دیتا ہے۔ جب بیوی جسمانی طور پر تکلیف میں ہوتی ہے تو شوہر کا اس کے قریب ہونا، اسے تسلی دینا، محبت سے پیش آنا، یہی اصل میں حسن معاشرت ہے، جسے قرآن نے عاشرہن بالمعروف کے تحت بیان کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ آپ نے ان دنوں میں اپنی ازدواج سے اس طرح محبت کی جیسا ایک شوہر کو کرنا چاہیے۔ آپ نے کبھی بھی بیوی کو حقیر یا ناپاک نہیں سمجھا، بلکہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ایام میں بھی ان کے جذبات، احساسات اور ضروریات کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ آج کے معاشرے میں بعض لوگ حیض کے دنوں میں بیوی کو یوں برتاؤ کرتی ہیں جیسے وہ ناپاک یا گناہ گار ہو، حالانکہ دین کا مزاج اس کے برعکس ہے۔ اس وقت عورت کو جذباتی سہارا، ذہنی سکون اور شوہر کی محبت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر شوہر اس وقت صرف اس لیے بیوی سے الگ ہو جائے کہ وہ حیض میں ہے تو یہ ناانصافی اور دین کی تعلیمات سے جہالت ہے۔ شریعت نے حدود بھی بتائیں اور اس کے اندر محبت کے رشتے بھی کھلے رکھے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حیض کے دوران بیوی کو ہاتھ لگانا بھی منع ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ صرف مباشرت منع ہے، بلکہ باقی ہر وہ عمل جو محبت، دلجوئی اور انسیت پر مبنی ہو جائز ہے، بلکہ ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اگرچہ مباشرت منع ہے، لیکن اگر شوہر بیوی سے جذباتی طور پر قریب ہو، اسے گلے لگائے، اس کے ساتھ سوئے، تو یہ باعث سکون اور محبت بڑھانے والا عمل ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عورت کو لگتا ہے کہ شوہر اس نے اسے سمجھا، اسے رد نہیں کیا، بلکہ اسے اپمانا۔ حیض کے دوران عورت کئی بار ذہنی دباؤ، جسمانی کمزوری محسوس کرتی ہے۔ اگر شوہر اس وقت اس کا خیال رکھے، اس کے قریب ہو، اس سے نرمی سے پیش آئے، تو یہی وہ عمل ہے جس سے گھریلو زندگی خوشحال اور پرسکون رہتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں سے اپنے اہل خانوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک صرف عام دنوں میں نہیں بلکہ خاص دنوں پر بھی لازم ہے، جب وہ خود کو کمزور محسوس کرتی ہے۔ اگر شوہر اس بات کو سمجھ لے کہ بیوی کا حیض کوئی عیب یا گناہ نہیں بلکہ ایک فطری مرحلہ ہے، اور اس وقت اس کا سہارا بنے، اس کے ساتھ ایک بستر پر سوئے، محبت سے باتیں کرے، تو گھر جنت بن جائے گا، کیونکہ وہ صرف جسمانی تعلق کا رشتہ نہیں ہوتا، وہ دلوں کا بندھن ہوتا ہے۔ اگر شوہر ان دنوں میں بھی بیوی کے جذبات کی قدر کرے تو یہی اصل میں سنت نبوی کی پیروی ہے۔ اسلام نے کبھی بھی حیض کی حالت کو عورت کی تنقیص یا اس کی حیثیت کم کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اس وقت اسے راحت دینے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بیوی کو سمجھنا، اس کے جذبات کا احترام کرنا، اس سے نرمی سے پیش آنا اور اس کی جسمانی کیفیت کو سمجھنا، یہ سب ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی اپنے گھروں میں انہی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت کے علاوہ ہر تعلق، ہر محبت، ہر قربت جائز ہے، اور شریعت اس پر کوئی قدغن نہیں کر لگاتی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عورت کو اپنی کمزوری کے لمحوں میں شوہر کی شفقت، محبت اور قربت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اگر شوہر اس وقت اسے گلے لگا کر صلاح دے، اس کے سر پر ہاتھ رکھے یا اس کے قریب ہو کر اسے احساسات دے کہ وہ اکیلی نہیں، تو یہی اصل میں مردانگی اور سنت رسول ہے۔ یہ تعلق صرف جسمانی نظام کا نہیں بلکہ دلوں کا ہوتا ہے، اور اگر دلوں میں احترام، وفاداری اور احساس ہو تو تعلق کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ ہمیں چاہیے کہ دین کی ان باریکیوں کو سمجھیں اور اپنے گھریلو معاملات کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالیں، تاکہ ہمارے گھر بھی پرسکون ہوں اور ہماری زندگیاں خوش رہیں۔ دین صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ تعلقات کی طہارت، عزت و حسن سلوک کا بھی نام ہے، اور اس کا آغاز اپنے گھروں سے ہوتا ہے۔ حیض میں بیوی سے محبت کرنا، اس کے ساتھ ہونا، اس سے تسلی دینا، یہی بے رویہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی وہ عمل ہے بطور شوہر جو جنت کا مستحق بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کرتی ہیں کہ اللہ پاک فلسطین اور کشمیر کو آزادی دے، غزہ کے بچوں کو ان کے ماں باپ سے الگ نہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔